بیان کرتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، ابھی اس شخص کے لیے لحد تیار نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زمین سے اس سے کورید رہے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی گہری سوچ میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے حتی بل الثرا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک سے وہ جو مٹی تھی وہ تر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو۔ اس نے ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدے کرتا پھر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر مست و مگن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا فرشتے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، اس طرح ان کی آواز ہوگی جس طرح بجلی کی گرج ہوتی ہے، فرمایا اگر ان کی طرف کوئی دیکھ لے وہ اندھا ہو جائے، فرشتے اس سے سوال کریں گے، وہ کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اقول کما یقول الناس، میں لائی لگ تھا، جس طرح لوگ کہتے تھے میں اس طرح کہا کرتا تھا، جس طرح لوگ کیا کرتے تھے میں اس طرح کیا کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے سیکھا، نہ تو نے غور و فکر کیا، تو ان سوالات کے جوابات کیسے دے سکتا ہے؟ آسمان سے آواز آئے گی، اللہ رب العزت خود فرمائے گا ان کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے، البسوہ لباس النار، یہ چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے، جہنمی لباس اس کو پہنا دو، وافرشوا لہ فراش النار، اس کے نیچے جہنم کے بچھونے بچھا دو۔ یہ بہت تنگ کوٹھری ہے، فیضیق علیہ قبر حتی تختلف عضلہ، پھر حتیٰ کہ قبر آپس میں اس طرح ملنے لگے گی حتیٰ کہ اس کی رفس جو ہے پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِكَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا وزنی گرز اور ہتھوڑا ہوگا، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر مارا جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا فَيُضْرَبُ بِمَطَارِكَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، پھر وہ فرشتے گرز اٹھائیں گے اور اس کے دو کانوں کے درمیان جو جگہ ہے 800 ہڈیوں کے اندر بند ہے دماغ، اس کے اوپر ماریں گے جہاں سے سوچ انسان کی شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ تجھے دماغ تو اللہ نے عطا کیا، عقل تو عطا کی تھی، لیکن تو نے غور و فکر نہیں کیا، تو نے سمجھا نہیں۔ آئے تھے اللہ والے بھی آئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو ٹھکراتا رہا، تو دنیا کے اندر مست رہا، پھر کیا ہوگا میرے پیارے بھائیوں؟ اللہ معاف فرمائے، اس کے اوپر وہاں پر فرشتے ڈرونی شکلوں کے اوپر اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، جو فرشتے اس کو ڈرائیں گے، اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کو اور زیادہ کر دیں گے۔ انیابها کالنخل الطوال، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس شخص کے اوپر بچھوؤں کو مسلط کر دیا جائے گا، اتنے وہ خوفناک بچھو ہوں گے، اتنا ان کا حجم ہوگا جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس کی چیخ و پکار ہوگی لیکن فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے دنیا میں اپنے رب کو بھلا دیا۔
یہ دنیا کے اندر مست رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس نے خیال نہیں کیا اور دنیا کے اندر مست و مگن رہا، والعیاذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیو، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، 22 مرتبہ جنت کی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، لیکن اس کے باوجود قبر کے اوپر جا رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے۔ کوئی پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ قبر ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی ادھر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی وہ کامیاب ہے، اگر کوئی اس میں ناکام ہو گیا تو وہ آگے بھی فیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔